نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہمارے ملک پاکستان میں بالخصوص KPK میں یہ بڑا عجیب ایک رواج ہے کہ جو سرکاری ٹیچر ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں دور دراز علاقے میں ہوتی ہیں، وہاں جا کر ان کو رہنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ اصل ٹیچر خود جا کر وہاں نہیں پڑھاتا، بلکہ وہ وہاں مقامی کسی بندے کو اپنی جگہ پہ لگا دیتا ہے، وہ ٹیچنگ کرتا ہے۔ اور یہ اصل ٹیچر جا کر تنخواہ لیتا ہے، کچھ تنخواہ مثلا آدھی خود رکھ لیتا ہے، آدھی اس دوسرے بندے کو دیتا ہے، اور یہ سلسلہ مستقل چلتا رہتا ہے۔ مگر شرعاً، قانوناً، اخلاقاً کسی طرح بھی یہ معاملہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، شرعی لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ جو اصل ٹیچر ہوتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ ملازم خاص ہے، اجیر خاص ہے، اور جو اجیر خاص ہوتا ہے متعلقہ ڈیوٹی وہ خود ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے، اور اگر وہ ڈیوٹی ادا نہیں کرتا تو اس کو تنخواہ لینے کا بالکل حق نہیں ہوتا، وہ تنخواہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ کے قانون میں بھی یہ بات ہے کہ جو ملازم ہے وہ خود ہی ڈیوٹی ادا کرے۔ اسی طرح یہ اخلاق کے بھی خلاف بات ہے کہ اخلاقی طور پر یہ جرم ہے اور بری بات ہے کہ ایک کام اس کے سپرد ہے، اس کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، لیکن اس میں کوتاہی سے کام لیتا ہے اور جا کر وہ کام سر انجام نہیں دیتا۔ لہٰذا یہ معاملہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس میں تفصیل یہ ہے کہ جو اصل ٹیچر ہے وہ جو تنخواہ لے رہا ہے، مثلا ₹1,00,000 تنخواہ ہے، 50 خود رکھتا ہے، 50 دوسرے کو دیتا ہے، بلکہ دوسرے کو عام طور پر بہت کم دیا کرتا ہے، تو جو باقی تنخواہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے یہ اس کے لیے قطعاً حرام ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا، وہ اجیر خاص تھا اور متعلقہ خدمت ہی سر انجام نہیں دی، تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اس تنخواہ میں سے کچھ لے۔ جہاں تک دوسرے بندے کا تعلق ہے جو نائب بن کر اس کی جگہ پڑھا رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اس نے چونکہ محنت کی ہے لہٰذا وہ اجرت کا مستحق تو ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ حکومت سے وہ اجرت نہیں لے سکتا، حکومت نے اس کو ملازم ہی نہیں رکھا، اس پہلے ٹیچر نے اس کو ملازم رکھا ہے، اس سے وہ کچھ لینا چاہتا تو لے سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دو صورتیں ہیں۔ اصل ٹیچر اگر اپنی جیب سے حلال پاکیزہ کمائی میں سے اس کو اجرت دے دے تو وہ اس کے لیے حلال ہے، لیکن جو گورنمنٹ سے وہ تنخواہ لے رہا ہے 1,00,000، ظاہر ہے کہ وہ تو حرام ہے، اسی 1,00,000 میں سے اگر کچھ رقم اس دوسرے بندے کو دے گا تو وہ اس کے لیے بھی حرام ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے قطعی حرام میں سے اپنا معاوضہ وصول کیا ہے اور یہ رقم اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو طریقہ کار ہے یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں ٹیچر کہا کرتے ہیں کہ دیکھیں ہماری ڈیوٹی بہت دور ہے، ہم جا نہیں سکتے، آتے جاتے ہوئے بہت وقت لگتا ہے، تو بھئی آپ نے یہ ملازمت اختیار کی ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس میں یہ ملازمت میں ایسی ملازمت میں دور بھی جانا پڑتا ہے، آپ نے خود اس کو اختیار کیا ہے۔ پہلا حل یہ ہے کہ یہ جو سرکاری ملازمتیں ہوتی ہیں یہ ٹرانسفر بھی ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو کوشش کرنی چاہیے اپنے قریب میں جہاں جگہ خالی ہے وہاں پہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے۔ اس میں رشوت دینا جائز نہیں ہے، ویسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا حل یہ ہے کہ اگر کوئی صورت نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے، آسان سی بات ہے، ریزائن کر دیں، استعفیٰ دے دیں اور معاملہ ختم کر دیں اور کوئی اور آ کر وہاں پہ پڑھائے۔ لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ تنخواہ وصول کرتے جائیں اور پڑھائیں بھی نہیں۔ یا اس کا ایک متبادل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ملازمت حکومت کے ساتھ یہ حق ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا بیچنا تو ٹھیک نہیں ہے، چنانچہ یہ بیچ دے ₹10,00,000 لے کر اور اس کے حوالے کر دے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو حرام ہے۔ البتہ دستبردار ہونا ٹھیک ہے، چنانچہ یہ اس کو کہہ دے کہ آپ مجھے ₹5,00,000 دے دیں، میں اپنی یہ سیٹ خالی کر لیتا ہوں، آپ اپنی طاقت پہ اور اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے یہ سیٹ آپ خود حاصل کر لیں اور یہاں پڑھانا شروع کر دیں۔ تو اگر اس طرح دستبرداری کا معاملہ کر لیا جائے تو یہ جائز ہے۔ خرید و فروخت اور دستبرداری میں یہ فرق ہے کہ خرید و فروخت اگر ہو تو اس میں پہلے ٹیچر اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ جو متعلقہ ویکنسی ہے وہ اس کے حوالے کرے، اگر اس کو نہ مل سکے تو وہ پیسے واپس کرنے کا پابند ہوگا، کیونکہ یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوا ہے۔ اور دستبرداری میں یہ ہے کہ اس نے مزاحمت ختم کر دی ہے، لہٰذا وہ ویکنسی یا وہ سیٹ حاصل کرنا دوسرا بندے کی اپنی ذمہ داری ہے، اگر وہ حاصل کر لے تو ٹھیک ہے،
حاصل نہ کر سکے تو تب بھی وہ پہلے سے پیسے واپس نہیں لے سکے گا، اس لیے کہ اس کا کام تھا صرف دستبردار ہو جانا، وہ دستبردار ہو چکا ہے، لہٰذا اس طرح دستبردار ہو جائے اور وہ اپنے لیے وہ سیٹ حاصل کر لے تو یہ جائز ہے، لیکن سیٹ کو برقرار رکھتے ہوئے حکومت سے تنخواہ لیتا رہے، کچھ پاس رکھے اور کچھ اس کو دے، یہ قطعاً حرام ہے۔